الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا میرے نہایت ہی معزز مکرم محتشم علماء کرام اور عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج جس اسی ہستی دی یاد منا رہے ہیں، آج وہ اس مسجد کے اندر یہ دوسرا پروگرام ہے کہ جدے وچ جوش اور جذبہ دیدنی ہے۔ ایک جدو حضرت امیر المومنین خود اس مسجد میں تشریف لے آئے، اور ایک آج کہ انہوں نے خراج عقیدت پیش کرنے دے واسطے، انہوں نے ہدیہ تبریک پیش کرنے دے واسطے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات گئے تک اے چمک دے ہوئے چہرے، میں نے نہیں لگتا کسی دے کوئی پریشانی ہے یا کسی نیند کوئی اونگ آ رہی ہے، اے چمک دے ہوئے بالکل اشاش بشاش تازہ چہرے رات گئے تک نظر آ رہے۔ اس کی وجہ کی، اس کا سبب کی ہے؟ جس طرح کیا سی نا شیر نے حضرت سفینہ کہ جڑے غلام رسول اللہ دے 80 غلام بناتے ہیں، خاتم حسین خادم حسین، حسین دا خادم، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سیوں دے خادم، سیوں دے خادم۔ تو میں نے آج بہت زیادہ ایک خوشی بھی ہوئی کہ میں جڑے تھے 10-12 سال گزارے، وہ میرے رائے گاہ نہیں گئے، وہ میرے رائے گاہ نہیں گئے، ضائع نہیں گئے۔ میں آج خوشی دے نال تے مسرت دے نال یہ کہہ رہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ جیڑی میں محنت کی تھی بچیاں دے نال، نوجواناں دے نال، میں بچہ انشاءاللہ میرا جینا، میرا مرنا، میرے سانس پڑے نال انشاءاللہ پڑے نال۔ تو جنہاں بچیاں نے اتنی محنت اور کوشش اور محبت دے نال
اور کسی نے میں نہیں کیا سر شمریز صاحب کو کل گل کر کے سنا نہیں میں نصیب نہیں کیا بڑے سارے اقرا یہی سن سارے اے بالکل نوجوان بچے مدثر حسین بن ماسٹر محمد اصغر محمد وقاص رضوی بن ڈاکٹر محمد شریف آسم سلطان بن محمد سلطان علی حسن اللہ تعالیٰ دی والدی بن محمد ارشد مرحوم اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے ایسے دیکھو نا کتنے کھڑے ہونے کی فکر کہ باہر انتظامات کا ہے جا انتظامات جی لنگر مطلب کہ اے دیکھو نا اے بچے تو کسی نے کیا نہیں قاری صاحب نے نہیں کیا حضرت صاحب نے نہیں کیا خود اتنی بہترین محفل سجائی اور اس جوش اور جذبے کے نال سجائی تو وجہ کی یہ سبب کی ہے کوئی اپنی نام ولی دے واسطے اپنی شہرت دے واسطے نا خادم حسین کو ہدیہ تبریک کرنے دے واسطے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے سن کہ جس وقت اللہ تبارک تعالی جل موعدہ جبریل امین کو بلاتا ہے آج میں فلاں نال محبت کرنا فلاں میرا محبوب ہے تو محبت کر تے جا کے اہل دنیا جا کے اعلان کر دے کہ میں بھی محبت کرنا اللہ بھی محبت کرتا ہے اہل زمین تسی بھی محبت کرو علامہ خاتم حسین رضوی نے خالی پوری نعرے نہیں مارے محبت رسول دے ایک خالی نعرہ نہیں ماریا کہ غلامی رسول میں جان بھی موت بھی حیات ہے موت بھی قبول ہے خالی نعرہ نہیں ماریا عملی قدم اٹھائے امام حسین نے کربلا سجایا تے خاتم حسین نے پھر فیض آباد 2 دفعہ سجایا تے جس وقت آقا کریم علیہ السلام دی ناموس تے آپ کی عزت حملہ ہویا کہ خادم حسین نے سب سے پہلے لبیک کیا آرائن کے خنازیر نے اعلان کیتا بابا جی ایک سمندر لے کے چلے لاہور تو سمندر ایک لے کے اسلام آباد پہنچن تک کاشے لمبی پہ گئی سی یاد ہے کہ نہیں یاد ہو منظر جس وقت آقا کریم علیہ السلام کی خدمت نبوت تے ڈاکا مریتا تے بابا ننگیاں سڑکاں تے ننگی سڑک تے اپنی چادر اوڑھ کے اتھے آ کے بیٹھ گئے او ماں دی ٹھنڈیاں ہواواں تے سردیاں تے بارشاں دے اندر معذوری دی حالت وچ او بیٹھا اتھے رسول اللہ دی ناموس تے پہرا دیتا ختم نبوت تے پہرا دیتا اس ویلو او جڑا انہاں نے ڈاکا ماریا سی انہوں واپس کرایا اس وزیر نوں گھر بھیجیا خالی نعرے مارنا بڑی گل لیکن وہ تے عمل پیرا ہونا ایک خادم رضوی دا کام آپ نے ہوں جڑا مسئلہ بنیا کہ سرکاری سطح تے اگر اسی ساری قوم نے مل کے رسول اللہ دے دین دے نال وفا کیتی ہوتی تے اے مسئلے کدے نہ بنتے قوم اس ٹائم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی جس وقت مساجد دی عزت پامال کی جا رہی سی جس میں مساجد دے سپیکر اتارے جا رہے ہیں اس وقت قوم کھڑی ہو جاتی تے کام اگے نہ ودے آزماندے رہنا ہاں بھی ایسا کر کے ویکھی کہ کی کر دینا نہ کہ کوئی ستی قوم جو مرضی ڈاکے ماری جاؤ دین نو لتاڑی جاؤ ہنودو یہود نو خوش کری جاؤ ٹھیک ہے ستی قوم پھر غازی صاحب دا مسئلہ آیا ساڈی قوم اس ٹائم کھڑی نہ ہوئی
آپ تخت دار تے معاوضے ناموسے رسالت اور تخت دار تے لٹکا دیتا گیا. اسی پھر بھی سنتے رہے, اسی پھر بھی سمجھا نہ آئی. الا ماشاء اللہ میں حیث القوم کی گل کر رہے ہیں, سارے کی نہیں گل کر رہے, میں حیث القوم اسی سستی کا مظاہرہ کیا. اگر اتنے پہلا دیتا ہوں یہ اگے مسائل نہ بدلے. لیکن ہوں جڑا مسئلہ سرکاری سطح تے اگر اس چوڑی نو اس گستاخ رسول نو اے ساڈا وقت وزیر اعظم پروٹوکول دے نال اونوں جہاز تے روانہ نہ کردا, اونوں پھانسی تے لٹکا دتا جاندا جنہوں پاکستانی عدالتاں نے سزائے موت دیتی سی. انہیں کدا ساتھ دیتا؟ عمران خان نے چوڑی کا ساتھ دیتا, جیڑی کہ رسول اللہ دی دشمن او دی میں جو نے گستاخیاں کیتیاں میں تانوں دساں نا تے تسی آکھو یہ دا گلا پہلے دباؤ. اوے انہیں دا بکواس کیتا تو کیوں کر لیا؟ لیکن ساری قوم ستی رہی نہ کہ نہیں تبدیلی آ رہی ہے. اگر اتنے روک لیا جاتا تو پھر 1 لاکھ تو زائد عالم تے حافظ تے قاری تے سید تے پیر پابندے سلاسل ہو گئے. کار کیوں میں انہوں نے بس اے جڑے ہو گئے تے باقی خیر ہی خیر, باقی کوئی چونگ نہیں کرنا, باقی اپنے انہوں نے کہا ہوں تو بڑے سختی ہوگی. تو کوئی تو کہتے ہوں لبیک والے قابو آئے ہوں سمجھ آئی نہیں, بڑے لارے مارتے لبیک ہوں پتہ لگا نہیں. خیر میری آنے حکومت کے خلاف نہیں کھلو بھی تھا. تو پھر جب یہ گل حکومت کے خلاف غلط نظام لیا تو نہیں کھلو بھی تھا تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا چھاڑ دے. آپ اس باطل نظام کے خلاف کھڑے ہوئے. امام علی مقام کافراں دے یہودیاں دے عیسائیاں دے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. یزید کوئی کلمہ ہے کہ کی سمجھو کافر سی, کلمہ نہیں سی پڑھتا, نماز نہیں سی پڑھتا, حج نہیں سی کرتا, قرآن پاک کی تلاوت نہیں سی کرتا, لیکن ایسی عیاش تے بدماش سیکولر انہوں نے نظام جانا چاہیا. آپ نے کہا نا 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 یہ دین تخت تو نہیں لے سکتا, کہ تخت تیرے بگا نظام رسول اللہ دے دین کا چلے گا. انہیں یہی آکھیا سی نا کہ امام علی مقام میں ووٹ دے دیو. بیعت کا مطلب کی سی حضرت؟ ووٹ ہی نا, ووٹ دے دیو تے موجاں کرو. نظرانے آمر دے سارے تسی بیٹھ کے ہاتھ چماؤ آستانے دا. آپ کو اس تو بڑا آقا کریم علیہ السلام دے آستانے تو بڑا کائنات دے آستانہ کیڑا ہے؟ کوئی وڈے گدی ہے کوئی کائنات کے اندر؟ انہوں نے گدی بھی چھڑی, آستانہ چھڑیا, پھر خانہ کعبہ حج تو 2 دن پہلے نکل گئے. حج دا موسم تھی حج کر دے, تسکیاں پھیر دے. لیکن آپ آپ نے دسیا کہ اگر میں اس طرح کیتا تو جیڑا بھی باطل نظام آوے گا, جیڑا بھی نبی دا گستاخ آوے گا, نبی دے دین دا اوتے تے چلن والا نہ آوے گا, نبی دے دین کو لتاڑن والا آوے گا, باطل نظام لے آوے گا, اوتے خلاف کھڑا کی نہیں ہونا. آپ نے اپنا پورا کنبہ ذبح کرا کے سانو یہ درس دیتا, اے میرے نانے دے امتیو, جدو بھی باطل نظام آوے, پاویں مسلمان قرآن آوے, پاویں ریاست مدینہ دے نعرے مارنے والا ہوئے, عشق رسول دیاں گناہ کرنے والا ہوئے, لیکن ہوئے اس چوڑی دا ساتھی. اگر اسے سی ڈک لیندے پھر گردوارے تے نہ بن دے. دنیا دا سب تو بڑا ہے انہیں 120 ایکڑ تے 12 ارب روپیہ کہ 1200 ارب روپیہ 1200 ارب روپیہ لا دیتا ہوتے. ساڈا خون چوس کے
یہ ساری کام بختی ہے، اسی وہ ساتھ دیتا تے بابے نے جڑا سب سبق پڑھایا بھائی جڑا امام علی مقام تھا وہی خاتم حسین کا بھی وہی سبق ہے، رسول اللہ کا بھی وہی سبق ہے، رب ذوالجلال کا بھی وہی سبق ہے۔ آیا مقدسہ جی تواڈے سامنے میں تلاوت کی تھی 26واں سپارہ سورہ محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ قرآن بات ہے، تمہیں پتہ ہے نا، میں جدو بھی تقریر کرنا قرآن دے حدیث کی کتاب میں الحمدللہ کول رکھنا، کدے تک ہو گیا کہ نہ ہو جائے، یہ برکت ہوتی ہے، پتہ چلے کہ رب کا قرآن کہتا کی ہے، زبانی بھی آئے پڑھ لینا ہو رہے لیکن پورے کے پڑھنا ہو رہے کہ سامنے رکھنا ہو رہے، جی بندہ غلط گل دیر بے ایمانی رکھ کے گل کرے، منافقت رکھ کے گل کرے، دیر میں ہو رہے زبان تے ہو رہے تے کوڑا ہو کے مرے نا، یہ منافقت سامنے رہ گئی، دیر میں ہو بے ایمانی ہوتی ہے، زبان تو گل ہو ہوتی ہے، اس کو بڑا بھی نیا ہے میرے رسول تے رب دا قرآن ہاتھ وچ ہوے تے پھر بندہ بے غیرتی تے بے حیائی تے دین نال غداری کرے، جڑوں دے باوجود بھی پھر اعتبار نہ کرے، وہ دے باوجود جڑا ساڈا کوئی مقصد طریقے لبیک دا میرا بھی، میں ادنا کارکن ہوں طریقے لبیک پاکستان دا، کوئی مقصد کسی نے گرانا نہیں نہ کسی نے اٹھانا ہے، واحد ایک ہی مقصد ہے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، پھر انہیں جانا تو انہیں مانا نہیں، نہ رکھا غیر سے کام، پھر غیر نہ سارا مطلب ہی کوئی نہیں، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر ایسا سے بابا جی جڑا یہ بالکل اللہ تعالیٰ دی سنت الہی ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کی طریقہ ہے کہ جس ٹائم باطل سر چڑھ کے بولتا ہے نا اللہ تعالیٰ حق نو بھیج دیتا ہے وہ دی مرمت واسطے، پیغمبر آئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تے شیطان پہلا پورے جاہ جلال دے نال موجود ہے، استاذ الملائکہ دے منصب تے رہ چکے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے تے فرعون پورے جاہ جلال دے نال تخت تے موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے تے پہلا نمرود بڑے جاہ جلال تے شان دے نال خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھے، تنہا چند ساتھیوں دے نال پیغمبر آئے تے کفر دی کمر توڑ کے رکھ دی، توڑی کہ نہ توڑی، سید کائنات علیہ السلام آپ تشریف لے آئے تے پورا عالم کفر اور شرک دی اندھیری رات میں ڈوبیا گیا سی، آپ آئے تو جانے ہوئے، لیکن آپ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تے ہنے باطل تے آندے رہن گے، باطل دے طوفان آندے رہن گے، اندھیریاں آندیاں رہن دیاں، باطل نظام، باطل فرقے تے باطل سوچا سر اٹھاندیاں رہن دیاں، انہاں دا علاج کون کرے گا؟ انہاں دا علاج امام علی مقام یزید دی صورت ہے وچ اس امت تے فتنہ آیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچ گئے، جس وقت خلق قرآن کا معاملہ آیا حضرت احمد بن حنبل آپ میدان اترے، تین بادشاہاں نہ ٹکر نہیں،
جے یہ سہولتاں چلیاں فرماتے ہیں کہ 80 کوڑے تے مینوں انج لگے اگر کسی ہاتھی نوں بھی لگ دے تو وہ بھی بل بلا اٹھتے رسول اللہ دے دین دی خاطر دین دی خاطر سختیاں اٹھانا جیلاں کٹنا مارا کھانیاں اے رسول اللہ دے غلاماں دی سنت ہے بلکہ اللہ دے پیغمبراں دی بھی سنت ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام 9 سال جیل وچ نہیں رہے یہ تو سنت الہی ہے پھر دین دے خادم جڑے لوگ پھر آقا کریم علیہ السلام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء علماء پہ وراثت دے مالک نے وارث نے نبیوں کے وارث نے پہلا تے نبی آندے رہے پھر رسول اللہ دے جان نثار علماء کو کھڑے ہوتے رہے جب فتنہ اکبری اٹھیا اس بر صغیر کے اندر پاک و ہند کے اندر اکبر بادشاہ انہیں ایک نیا دین متعارف کرایا ہر نال پڑھے لکھے بھی نہ جڑے آدھے بھی نہ علماء شر بھی ہوتے ہیں سارے علماء حقہ تے نہیں ہوتے مفاد پرست بھی ہوتے ہیں جڑے دین نو چھپاتے بھی نے دین بیان نہیں کرتے گول گول کر کے لفافے لپیٹ کے اتنے کہیں سنہری تے پھولدار لفافے چاڑ کے دیتے ہیں دین بیان نہیں کرتے اور صرف دوست ہوتے ہیں اپنے ڈیڑھ دے اپنی جیب دے وہ ہر زمانے چ رہے اس وقت ہی موجود اور فیضی صاحب وہ بھی سنگی ہے فیض دے فیضی ہوتے بھی ہے انہیں پٹیاں بنایا انہیں کہا کہ 1000 سال ہو گیا دین نو آیا تو دین تے پرانا ہو گیا ہوں تے نئے زمانے نئے صبح شام ہوں تے نیا وقت آ گیا نئے زمانے آ گئے 1000 سال پرانا دین کی میں چل سکتا ہے جی انہیں کتاب ہی ایک ماری وہ نام رکھیا دین الہی نام کی رکھیا دین الہی وہ دے ہے کہ قرآن پاک تے پابندی اذانہ تے پابندی مدارس تے پابندی مساجد تے پابندی خنزیر انہاں کے حلال قرار دے دیتا گائے نو حرام قرار دے دیتا شراب سریام کھل گئی دکاناں کھل گئی شراب حلال ہو گئی گاہ کا پیشاب بھی حلال ہو گیا اس طرح کا فتنہ جدوں چھیا ایک عالم دین پھر مجدد شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ وہ کھڑے ہوئے انہوں نے اس فتنے کی کمر توڑ کے رکھ دی فوجاں دے موجاں دے یاشیاں دے بندواشیاں دے سارے سامان اکبر بادشاہ دے کولے ایک درویش اٹھیا وہ سارے نظام نو طے والا کر کے رکھ دیتا پھر آقا کریم علیہ السلام کی ناموس سے جس وقت حملے ہوئے آپ عزت و آبرو دے جس وقت یہ کیا گیا کہ معاذ نماز دے وچ رسول اللہ دا خیال آ جائے تو چوڑے چمار دے نال آپ دا علم دے بارے بھی آپ دا علم چوڑے چمار دے برابر کہہ دیتا گیا مجنون دے برابر کہہ دیتا کتابیں ہوئی موجود ہیں علماء جان دے سارا ادھر موجود ہے وہ گند سارا موجود ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نماز دے وچ خیال نو گاؤ خر دے خیال نو باتہ کیا گیا جس وقت اے اندھیری چلی اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا آپ دی شکل دے وچ مرد مجاہد دی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
آقا کریم علیہ السلام کی ذات اور آپ کی ناموس دے آپ دے اہل خانہ دے اور ختم نبوت دے ڈاکے مارے گئے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے خاتم حسین کھڑا کر دیا. آپ نے جس انداز دے نال جس دبنگ انداز دے نال پورے کفر تے لرزہ داری کیتا, پورے کفر دیاں ٹنگاں کم گئیاں, کفر ہل کے رہ گیا. ٹرمپ بھی کہتا ہے بابا کی کہہ رہے ہیں, فرانس کے خنازیر بھی کہہ رہے ہو بابا کی کہہ رہے ہیں. ٹرمپ بھی اپنے صدر ہاؤس دے اندر وائٹ ہاؤس دے اندر بیٹھ کے کلپاں دے ترجمے کرا کے کی کروے کی کروے کی کروے کی کروے بابا کی کر کے اے بابا لے گئے اینو نپو اینو نپو. مودی دی اکھاں تو گلی ہوئی پئی انڈیا دے اندر, انڈیا پھر چیخ رہا وہ بابا لے گیا بابا لے گیا. پرمانو کی کہتے پرمانو دی اندیکتا کر رہے ہر شک پر کمیا. بابے نے کرسی تے بیٹھ کے کما دیا کمی کے نہیں کمی. اور الحمدللہ جڑے شاکان مصطفیٰ اور یورپ دے اندر ہون چاہے پاکو ہندے اندر ہون سخت سردیاں تے برفاں دے اندر بھی بابے نے انہاں دے سینیاں نو عشق مصطفیٰ نال گرما کے رکھ دتا. سبحان اللہ ترپا کے رکھ دتا. اللہ اکبر بھتیجا آیا عمر اٹلی تو تھے ماسٹر کر رہے کہندے جی ادھر چاچو بڑے بڑے بہت زیادہ بزرگ خاندان نے ساڑی کلاس ہے لوگ کہہ رہے سے شاید اتنے آیا ہوئے ساڑے جڑے خاندان اتنے جڑے نا طالب علم جڑے ماسٹر تے طالب علم نے وہ بھی بابے رسول حد درجے تک جاندے تے او دے جان دے سارے بہت زیادہ حضرت ہیں. لیکن بابے نے کہ عشق دی جڑی آگ بالی نے سینے دے اندر اے بچے نے پروگرام کیوں رکھے, اے نعرہ مار دے نہ تے سینے کیوں نہ دے ابل دے دے, کیونکہ انہاں وچ بابا جی نے جی محبت عشق دی جڑی شمع جلائی ہے نا وہ انشاءاللہ بجھے گی نہیں ہونی. جس طرح اے نہیں کہ اے آسانی نہ مار لے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے معزز ترین خانوادے نال تعلق رکھنے والے, اتنے مالدار, اتنے معزز, جس وقت آپ نے آقا کریم علیہ السلام دا پلہ پکڑ لیا نا تو سارے آپ کے دشمن ہو گئے. آپ نے جس وقت خانہ کعبہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتا آپ کو اتنی مار پئی اتنی مار پئی اتنی مار پئی اتنی مار پئی آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہوئے تے مار اتنی پئی منہ تے جتیاں پئیاں, آپ دا چہرہ انور سرخ ہو گئے سوج گیا. اتنی سوچ پئی کہ آپ دا ناک مبارک کو بھی ادھر گم ہو گیا, بے ہوش ہو گئے. پھر قبیلے آئے آ گئے, پھر برادری آ گئے. انہوں نے کہا نہیں یہ جنہ ہمارے ہمیں کام رہے برادری کفر جڑا نا یہ ٹبر برادری کفر پالتا ہے. دین ٹبر برادریاں نہیں پالتا جڑی غیر مسلم ہون. یہ انہاں نوں نہیں ویکھدا, یہ اللہ تعالیٰ دے رسول نوں ویکھدا ہے. وہ باقی بتاں نوں چھڈ کے آ جاندا ہے نہیں چلو وہ تے ہے چلو خدا تے نہیں مندا لیکن ہے تے ساڈا برادری دا نا. وہ آ کے بیٹھ گئے کہ اگر ان کچھ ہو گیا, اگر صدیق اکبر یہ فوت ہو گئے تو بدلہ لینا ہے جن ہمارے یہاں کو آپ نے جس وقت ہوش ہوئی ہوش آئی تو آپ نے پوچھا ما فعل رسول اللہ, وہ میں نے یہ دسو کہ رسول اللہ دا کی حال ہے.
آدھے دسو یہ نہیں کوٹ کھا کے منہ سجا کے مرد تک پہنچ گئے آئیے بھی نہ رہتا اسے دے تے جدو آپ کو مار پہ رہی سی کیا انہاں تنگ نہیں کرتے ہونے کوئی اور تسی کیوں نہ بیٹھ کے نعرے لاتے اور تسی کہڑے پاسے چل پے ہو پوچھا بھی کیوں کٹ پہ رہی ہے دسے نا کہ ابن ابی قحافہ دا مجنون انہیں کہا کہ ابو قحافہ دا وہ چلا پتر پاگل ہے پاگل ہو گئے محمد عربی کے پیچھے پاگل رہے تو مجنون ہے پھر مجنون لوگ کیا دے دین دا ساتھ دیں گے پھر مارا بھی کھڑیاں پہنیاں نے جیلہ بھی چڑھنیاں پہنیاں نے پھر مصیبتیں آندیاں نے یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائیں یہ سفر ہے کوئے جانا اے رسول اللہ دی گلیاں جانا سفر ہے یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی جو پیاری وہ نہ ہی نہ لے وہ چپ کے اندر بیٹھ اپنے ساڑھے نقیبے محفل کہہ رہے ہیں کہ عورت نے بچہ 6 ماہ دا حاضر کر دیتا اللہ 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 جیڑی صحابہ نے قربانیاں دیتیاں نا وہ تے سی سوچ بھی نہیں سکتے اور سانو علماء نے دسیاں بھی نہ چھپا کے رکھیاں کیونکہ اگر وہ گلاں ایک سر بابے رضوی نے دسیاں اے بابے نے سبق پڑھائے انہیں سب گریز پیتا انہیں آکھا کہ دین وہ بھی میٹھا میٹھا نہیں ہے بھی دین لال صرف آئی علیمہ داکھنا نہ وہ داچی آندی ہے پی تے داچی جاندی ہے پی اے تو داکھنا نہ وہ اگے بدر بھی سجاؤ خندق وچ بھی آؤ اود وچ بھی آؤ پھر کربلا بھی سجے او دے نال لیندے کوئی رسول اللہ دی جنگاں دا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دانت مبارک شہید کروائے کہ نہیں کروائے آپ اتنا ٹائم کے اندر اتنے پتھر مارے گئے آپ کے نالانے پاک خون نال بھرے گئے ایک جو بھی بیان کرتے ہیں سنت کوئی نہیں رسول اللہ دی اے رسول اللہ تو سنت کوئی نہیں یا ایک دین کا حصہ کوئی نہیں اے بیان اس واسطے نہیں کرتے کہ پھر ڈنڈے کھانے پہنتے ہیں پھر جلنے سے جانا پہنتا ہے پھر پوچھا ہاتھ چھاپے مار دیا نے کہنے نہیں یہ دے نہ بیان کرو پھر ساڑھے نوکریوں کا مسئلہ ہے یزیدی بھی فوج بھی یہی کہندی سی کہ ساڈی امام علی مقام نو مننے آ انہاں دی عزت بھی کرنے آ احترام بھی کرنے آ کلمہ دے نانے دا پڑھنے آ لیکن تیر بھی لے کے آگے کہ انہاں کا نوکری دا مسئلہ ہے کدا مسئلہ ہے انہاں کہ تنخواہ سانو یزید دیندا ہے ساڈی نوکری دا مسئلہ ہے جناب نوکری جاندی رہے بھی پھر پتہ لبنی کہ نہیں لبنی آخرت برباد کر لئی 60,000 یزیدی فوج آئی تے 60,000 تے 60,000 نے اہل بیت ٹیک تے نہیں مارے یا 60,000 نے امام علی مقام اور آپ جو فقہ نے بیت شہید تے نہیں کیتا لیکن نار تے کھلوتے ہیں نا نار تے کھلوتے سا یزید تے سنگی کی دے تے لعنت ہونا دی جتنی ہونا تو انہی ہونا دے تے ہن بھی جڑے اپنے نہیں سنگی تے سیو تے یہاں تے پر چوڑی تو انہیں بیچی مندر تو انہیں بڑھائے گردوارے تو انہیں بڑھائے تے دین تے حملہ بھی انہیں کیتا اے پھر دیکھ لو ادھر رسول اللہ نے فرمایا نا کہ المرء مع من احب انسان ہوتے نال ہی ہوے گا او دا عاشق ہوتے نال ہوے گا جتنا محبت کرتا ہے تے انج نہیں ہو سکتا کہ محبت کسی اور نال ہوے وفاداری کسی اور نال ہوے انج ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو منافقت ہے جڑا منافق ہے او دا جڑا مطلب ہے نا وہ کافراں تو بھی تھلے کافراں تو بھی تھلے کافراں تو تے منافق او تو تھلے انہاں دی سزا اس کو بھی ڈاڈی دی بولے بھی اور تے کرے کوئی اور
جن سجدہ خدا کو کرنا تے اعتماد بتاں دا کرنا. حضرت امیر المجاہدین نے پھر میرے دین بیان نہیں کیتا, پھر 25,000 شہر واسطے پھر اپنے آپ کو حاصل کر دیتا ہے. پھر 12,000 شہر سے پہلی دفعہ کھا دے. اس تو پہلے ڈی چوک پہ چاہ بھوکیاں تے پیاسا رہ کے 25 کلومیٹر شہر کھاندیاں جا کے اتنے بھی دسیا اسی رسول اللہ دے دین دے پہرے دار ہاں, غدار نہیں. فیض آباد گئے 21 دن ٹھنڈیاں ہواواں کھادیاں. یہ نہیں کہ پتر گھر چھپا گئے کہ پترا تسی اتنے پو, میں معصومہ مر بھی گیا تے خیر ہے تسی تے پیچھے میرے وارث ہے. انہوں نے پہلا گیلا ہے تے انہوں نے پیچھے اپنے سٹیج کے پیچھے چھپا کے نہیں رکھیا, اگلی سمجھ رہے انہوں نے ہاتھ بھی چلے سارا کچھ انہوں نے. تسی کدے دیکھا انہوں نے صاحبزادے اپنا سٹیج تے کدے بٹھائے کدے ویکھے؟ انہیں جانا انہیں ماں. یہ نہیں کہ اپنے پترا نو اعلیٰ یونیورسٹی پا کے اصلی تعلیم پڑھا کے دوجے دین کا درس دیتا نا نا نا. اور اپنے بیٹے نو عالم دین پڑھایا, آپ سے قرآن ہی پڑھایا. آپ نے جڑا درس دیتا پھر جڑے انہوں نے جذبے ساڈے ابھارے, مرد تے مرد عورتاں جس طرح عورتوں نے بچے پیش کیتے, یہ تو بندہ سوچ کے بندہ تڑپ جائے نا کہ ایک ماں جیڑی اپنے بیٹے دے ٹکڑے کرا چکی ہوئے دین پیچھے, ختم نبوت پیچھے, ایک ایک عضو دا کٹیا گیا ہوئے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دے بیٹے حضرت حبیب بن زید, آپ نے ختم نبوت دے پیچھے مسلمہ قذاب نے یہ آپ وہ دے کول گئے نا سمجھان واسطے کہ بندے دا پتر پڑھ رسول اللہ ہی نہیں. انہیں آپ دا ایک ایک پوٹا کٹیا اینا نہ کر کے, ہر کٹن دے پوچھتا سی کہتا اشہد انی رسول اللہ, کیا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ ہر بار یہ فرماندے بازو کٹا کے اینا کٹ کے پھر بھی ہو, اینا کٹ کے پھر بھی ہو, اینا کٹ کے پھر بھی ہو. مسما کلامہ کا نہ سن, تیری میں بک بک نہیں سنے تو کی تو کاٹے. خون تے فوارے نکل گیا, بازو کٹیا جائے تو خون کو نہیں نکلتا, کنیاں بوتلا نکلتا. ایک بار بھی اپنی جان بچانے واسطے لیے خاموشی بھی تیار نہیں کی. ایک بازو کٹیا گیا, دوسرا کٹیا گیا, ایک ٹانگ کٹی گئی, دوسری کٹی گئی, لیکن ایک باری بھی پیچھے نہیں ہٹے. پھر جو اینا دھاڑ رہ گیا پھر اخرا کا وقت نہ, پھر آگ میں جلا دیتا گیا, جلا کے پھر روڑی تے پھینک دیتا گیا. آپ نے نہ جنازہ نہ کفن تے نہ دفن. سمجھو اس ماں جو پتا چلا انہیں جامعہ سے باقی جڑا عبداللہ پتر ہے کہ انہیں میں چھپا کے رکھا, کہتے میں ٹکڑے کرا کے جلوا بھی چکیاں تھا, منہ بھی نہیں ویکھیا, وہ دا کفن تے دفن بھی نہیں دیتا, تے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جل گیا. نہیں نہیں کیتا. قربان جائے آپ دے والد گرامی حضرت حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اس وقت پتہ چلے نا کہ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو پردہ فرما گئے. حضرت عبداللہ دسن گئے بیٹا پہلے کٹوا کے جلوا چکے, روٹی تے پھینکوا چکے, پھر رسول اللہ کی زیارت کر کے کھیتی باڑی واسطے گئے, تے پیچھے آ کے بیٹے نے دسیا ابا جی تمہیں پتہ نہیں کہ رسول اللہ تے دنیا کو پردہ فرما گئے, تے پتر والا پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا, اوتھے ہاتھ اٹھا دیتے, اللہم بصری لا ارى بعد حبیبی محمد رضا, یا اللہ بنائی واپس لے لے. ہن اس حبیب تو بغیر ہن تے اکھاں کسے کو دیکھن دی رواداری نہیں. آپ دی بنائی واپس ہو گئی, بنائی چلی گئی, ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد مسلمہ قذاب کے خلاف جب میدان سجیا, حضرت سید ام عمارہ شور نو نبی نے کروا کے مقدس رسول دے اندر
بیٹا ختم نبوت کے اندر کٹا کے جلوا کے رومی تے پنگوا کے دوسرے بیٹے نال لا کے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہیں کہ امیر المومنین اجازت دیو. آپ نے فرمایا کہ قد عرفنا کے و عرفنا جرأت کے مائی جی باقی عورتوں کو اجازت نہیں تو ہمیں اجازت ہے. کیوں؟ قد عرفنا کے و عرفنا جرأت کے فخرجی بسم اللہ. میں تو انہوں بھی جاننا تے بڑی جرأت نہیں جاننا تو انہوں اجازت ہے. جرأت نو کیویں جان دے جس جنگ احد ہوئی احد آقا کریم علیہ السلام جس کو خبر پہنچنے کا آقا کریم علیہ السلام معذر آپ نے شہید کر دیتا گیا تے پردہ دار خواتین بھی پھر دیوانہ باہر نکلی انہیں چاہتے تمہیں ہمارا بھی آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما تخط یمینا ولا شمال الا ورأیتها تقاتل دونی. اے میرے غلاموں میں جتنے بھی دیکھیا جڑے پاسے سجے کھبے دے اگے پیچھے میری نگاہ پئی امی ہمارا تلوار چک کے میرا دفاع کر رہی. اس تو بعد بھائی تسی جاؤ پھر آپ گئیاں پھر یہ واقعہ آپ نے خود اپنی زبانی سنایا. آپ فرماتی نے کہ وَلَقَدْ عَهَدَ اللَّهُ لَأَقْتُلَنَّهُ بِيَدِي کہتے کہ میں اللہ نال وعدہ کیتا میں معاہدہ کیتا میں منت منی وَلَقَدْ عَهَدَ اللَّهُ میں اللہ نال وعدہ کر لیا معاہدہ کر لیا کہ لَأَقْتُلَنَّهُ بِيَدِي کہ اس خنزیر نو اپنے ہاتھ نال وڈنا ہے. 80,000 کا لشکر لے گیا مسلمان کا صاحب کی نام 80,000 کا لشکر. ایک عورت اسی ایک جلسے تے ایک بری آگے نا پولیس دا ویگ لئی بٹالا جا رہا ہے اسے نو تسی میرے نام ہے پتر تو نہ جائیں ویکھے او جیل پھڑ کے لے گئے ماما چھپا لیندے نے پیو چھپا لیندے نے میرے جسٹ پھڑ کے لے کے جا رہے تھے ابا جی بیٹے نے فون کیتا انہاں کیا تینوں آکھیا نہیں سی کہ تو سکول نہ جا تو منی کسے دی میں کہ ابا جی تانوں تے فخر ہونا چاہیے بڑا پتر چوری کر کے نہیں گیا زنا کر کے نہیں گیا بدکاری کر کے نہیں گیا کوئی اور مقدمہ کر کے نہیں گیا رسول اللہ دی ناموس تے پہرا دے کے جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آقا تیری شان کی ہاتھ ہے آقا تیری شان کی ہاتھ ہے تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک 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 یا 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 اور ربے کعبہ دی قسم ڈنڈے کھاتے ہیں گڈا بھی لتا ہے کریک بھی ہوئے ٹنگ میں ایک باری سیکھ نہیں کی رویا تاثر تو وکری کر دیا نہ کہ بابا رسول اللہ دی دین دے واسطے لاگ رہے مچائی تے بابا کمے جا کھانگے یا رسول اللہ ہور تے کچھ نہیں واڈی خاطر مارا بھی کھا دیے تے جیلہ بھی چلی گئے یہ دے یہ دے تو انہوں بھی مان ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ نے ایک سال آئے نا ایک صلح ملے گا کیا بتا لیتے ہیں وَلَقَدْ عَهَدَ اللَّهُ لَأَقْتُلَنَّهُ بِيَدِي باقی میں اللہ نالے وعدہ کیتا ہے کہ میں انہوں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے لَأَقْتُلَنَّهُ ضرور بھی ضرور بڑھنا ہے
میں نے بٹ کے رکھ دینا ہے بے یادی اپنے ہاتھ دے نال. پھر فرمانے والا قد بصرت بیاد اللہ. پھر میری نظراں اللہ دے دشمن ڈھونڈن لگ گئی اور کہ نظری آ گئی. والا قد بصرت بیاد اللہ فشددت علیہ. جب نظر آیا تو فرمانے نے پھر میں دوڑ لا شدید فارد علی رجل من. پھر دیکھے لگے بھائی صاحب جس جب جلال دینا جا رہی ہیں اے داشا باقی بڑھ کے رکھ دین دیا. فرمانے نے فارد علی رجل من ہو. ایک شخص میرے مقابلے آیا فضارب یدی فقاتا. مطلب نے میرے ہاتھ تے تلوار ماری فقاتا. ہاتھ میرا کٹ کے اٹھ جا گیا. اس وچ رکھنا کہ یہ وہ مائی ہے جنہیں عہد وچ بھی 70 زخم 80 زخم کھادے رسول اللہ کا دفاع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ مرد خود یمین ولا شمال الا ورائت تقاتل دونی. اپنے بیٹے نو کٹوا کے جلوا کے روڑی تے پھینکوا کے شوہر نبی نے کرا کے گئی تے کلی نہیں گئی پتر دوجے نو نال لے کے گئی. اے جذبے سانو کنے دسنے اے دسن واسطے بھی گردہ چاہیے تے سنن واسطے پتہ نہیں تو وہ ایڈی ڈاڈی گل پھر مولوی تے لے کے سانو شروع کر اے سانو ہی نال پڑھوائے گا. یہ تو پھر بابے خادم رضوی کا ذکر ہے جنہیں سانو سبق پڑھائے تو میں تمہیں پڑھا دیں. یہ خادم رضوی کا کمال ہے. فرماتا فشددت علیہ فارد علی رجل منہ فضرب یدی فقاتا. پھر جدو ہاتھ کٹ گیا تو مائی اتنے لمبے پہ گئے. نا 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 جہے ہاتھ میں تلوار سی ہاتھ کٹ کے گر گیا تلوار دوسرے ہاتھ نہ. پھر فرما دیا کہ حتی انتہیت علی الخبیث. خبیث کا لفظ فرمایا آپ نے. فرما دیا کہ میں دوڑ لائے پھر بھی تلوار چک کے بازو بالکل کٹ کے لادا گریا ہوئے ہاتھ. سانو مچھر لڑے نا تو مڑی ڈیمو تے دور دی گلے مچھر لڑے کیڑی چاک مارے کی ہو گیا. آپ نے واللہ مار رجت وریا واللہ من واللہ کی قسم ہے مار رجت وریا میں ڈگمگائی بھی نہیں این بھی نہیں کیتا ہاتھ کٹ کے جا پیا. واللہ مار رجت وریا میں تے ڈگمگائی بھی نہیں. حتی انتہیت علی الخبیث میں اس خنزیر کو پہنچ گئی. فرماتے پھر میں یہ دیکھا کہ وابنی عبداللہ میرا بیٹا عبداللہ یمسح سیفہ بثیابہ وہو سریع. دیکھا کہ وہ مردار پہ ہے مسلمان کا صاحب وہ مر گئے ہے. وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بثیابہ وہ اپنے کپڑے دار تلوار صاف فرما رہے ہیں. میں کہا یا اپنے یا قتلتا ہوں اور پتر خنزیر مار دیتے ہیں. میں کہا نام یا اللہ ہاں ماں جان منت تسا منگی تھی پوری میں کی. پھر فرمانے نے کہ پھر یہ نہیں کہا ماں جی تو کی ہو گیا ہاتھ کدھر گیا ہاتھ میں کٹ گیا اتنا خون بھاگ گیا کپڑے رنگین ہو گئے. فرمانے نے پھر میں فسجدت للہ شکرا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سجدہ شکر ادا کیتا. کس وجہ تم دا میرا اللہ کہتا اللہ دا میرا ہوں کہ یا اللہ تو انہاں خنزیرہ دی جڑ بٹ کے رکھ دیتی. پھر 36,000 خنزیر مارے. کنے 36,000 اسی مارا پران دی کہنے وہ اسی دو بس سنی ہے نا من بھڑک جیڑی انگریز نے گھاڑ کے ساڑھے ذہن چ پا دیتی مائی روڑیا نہیں او مائی روڑا سڑتی تے رسول اللہ گزر جاندے. استغفر اللہ. اے سانو بابے خاتم رضوی نے دسیا اے جھوٹ ہے. یہ دو نے دسیا تے سارے مدار فتوی دین لگ پئے. کسے کتاب وچ کوئی نہیں کسے کتاب وچ کوئی نہیں کوئی نہیں. بس صرف سانو بزدل بنانے واسطے
بوزدل بنانے واسطے، نکما تے نکارا بنانے واسطے اس طرح کے مسئلے کھڑے گئے جو سارے نصاب نے داخل کیتا۔ اے پیچھے دیکھیں تو 10,000 کتاباں جی نے انہاں چ سینکڑوں کے حساب نال انہاں چ غلطیاں، قرآن کی آیتاں کو نہیں تو وہ بنا کے وچ پائیاں نے، حدیثاں کو نہیں ہوئے وہ وچ بنا کے پائیاں نے، طرح غلط بدلے پائے گئے۔ ایسا رسول دے نصاب دے ایسے چپ کر کے پڑھی جا رہا ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اس واسطے ہونا جڑا سر بابے صاحب پڑھایا نا تو قرآن پاک دے وچ جگہ جگہ تے یا ایھا نبی حرد المومنین علی القتال، اے میرے محبوب اے میرے نبی نہ جنگ تے ابھارو۔ آقا کریم علیہ السلام نے 10 سالہ مدنی دور دے اندر کنیاں جنگاں فرمائیاں نے؟ 100 جنگ۔ کنیاں جنگاں؟ 100 جنگ 10 سالہ ہر 1.5 مہینے تو جنگ پڑتی۔ تے آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انا نبی الملاحم، او میں جنگالا نبی ہاں، میں جنگالا نبی ہاں۔ آپ نے جی تلوار کی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی لکھی ایسے آپ فرما کے کہے تلوار ہے مانتا خدا سعید بے حق ہی، او میرے غلاموں ہے تلوار کون، میری تلوار کون لے گا؟ لیکن یہ کوئی حق حقوق بھی نہیں۔ مانتا خدا سعید بے حق ہی، سارے غلاماں دی یہی سی کہ یہ تلوار رسول اللہ دی یہ مینوں لگے۔ ابو دجانہ دی قسمت آپ دی سچائی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ دسو اس تلوار دے حق کی نے، حقوق کی نے؟ آپ نے فرمایا کہ تلوار اینی چلے اینے کافر بٹے اینے کافر بٹے اینے کافر بٹے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ سی امن 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 نہیں ہے۔ کی فرمایا؟ اینی چلے اینی کافر بٹے اینے کافر بٹے کہ کی ہو جائے؟ ٹیڑھی ہو جائے، کھنڈی ہو جائے، کند ہو جائے۔ یا رسول اللہ دوسرا آپ فرمایا کہ جیڑے بندے کو میری یہ تلوار ہے نا اور پچھلی ساگ نہ لڑے وہ اگلیاں سمجھ آئے۔ یا رسول اللہ کو تیسرا آپ فرمایا کہ مسلمان کے خلاف نہ چلے۔ پھر تلوار نہیں پکڑی ہاتھ میں پھر پہلوانہ دی چال چلے، پھر نہ رجس پڑیا ان اللہ جی آہدنی خلیلی وفی صفق لدن نخیلی اللہ کو مدہر فی القیولی ادربو بسیف اللہ والرسولی۔ اللہ جی آہدنی خلیلی، اور میں وہ شخصاں جن نے اپنے معبود نہ ایک وعدہ کر لے ونحن بسفق لدن نخیلی، کھجورہ دے جھونڈ دے وچ کھلو کے وعدہ کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے اللہ کو مدہر فی القیولی ادربو بسیف اللہ والرسولی، ہون کدے بھی پچھلی ثابت نہیں کرونا تے ادربو بسیف اللہ والرسولی، ادربو بسیف اللہ والرسولی، اللہ تے اللہ دے رسول دی تلوار نال میں بڑھ کے رکھ تے رسول اللہ نے خوشی دا اظہار کرنا۔ واہ 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 جوانا واہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کی گل کیتی بھائی جنہیں گالی میں نہیں دی ہم تو محمد کا درد دیتے ہیں، ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ رسول اللہ کو گالی دے دے وہ جو بھی کرتے ہیں، ہم تو امن والے ہیں، ہم تو درود والے ہیں۔ ایک نے خوشی کا اظہار فرمایا رسول اللہ فرمایا اللہم ایدی من خشیتک ما انا منہ راض، میں آگے جانا ہے ابو دجانہ دے بھی ابن خرشہ خرشہ دے بیٹے نے آپ میں آگے خرشہ دے بیٹے کا راجیانہ تو انج راضی ہوتی میں راضی ہوں۔ اور تلوار دے کی کیسے وفیل اقبال مکرمتن وفیل جبن یارن المر وفیل جبن لا ینجو من القدری، وفیل اقبال مکرمتن اور اگے بدنا عزت ہے، اگے بدنا عزت ہے، کربلا سے جانا عزت ہے، دین الہی اکبر کے خلاف کھڑے ہونا ہے عزت ہے۔
گستاخاں کے خلاف کھڑا ہونا عزت ہے، پھر بی چوک سے جانا عزت ہے، فیض آباد سے جانا عزت ہے، اور پھر اقبال معلوماتوں آگے بدنا عزت، وفر جبن یارم وہ بزدلی کا دلی لعنت ہے. یہ لکھا ہے بات جبن کہتے ہیں بزدلی نو، وفر جبن آرم بزدلی لعنت ہے. المرء بالجبن لا ینجو من القدر، تے کوئی بھی شخص اپنی بزدلی کی وجہ تو تقدیر تو بچ نہیں سکتا. جی انہیں ٹوٹے ہونے نے وہ موٹر سائیکل سے جاندے بھی ہو جانے ایکسیڈنٹ ہونے. ویکھے نہیں تسی ٹکڑے چڑھتے لوگاں لاشاں پہچانیاں نہیں جاندیاں تے بزدلی کی وجہ تو چھپ چھپ کے پتر چھپا کے وہ اے رسول اللہ دی ناموس تے پیرا نہ دین، اے اگے نہ بدن متے جیلے نہ چلے جان. وہ چسیاں نال پھڑی جاندے نے، بھنگیاں نال پھڑی جاندے نے، چوراں دے نال پھڑی جاندے نے، جیلے چ چلے جاندے. تے کیا ہے وہ موت جیڑی رسول اللہ دی ناموس وچ آوے، تے کیا ہے وہ جیل جیڑی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے پہرا دیندیا آوے، تو نصیب وچ آوے. تے ہن دلیر ہونا، ہن دلیر ہونا تے اندروں باہر ہونا، جو مرضی کوئی آکھے. ہاں صحابہ کرام نے بھی لوگوں کہہ نہیں پاگل ہو گئے، کوئی تے پاگل ہو گئے، انہاں کہ نہیں نا ابھی کہا تھا مجنوں تے جھلا ہو گئے. تے جدوں تک کوئی جھلا نہ آکھے تے سمجھ یہ گل نہیں بنی. انہاں کہ ہر وقت لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں ساتھی نے کیا سی کہ 12 بجے دعا، انشاءاللہ یہ 38 منٹ ہوئے میرے کو 11 بجے، اس تو انہوں نے ٹائم تو بھی پہلا جی اس تو بھی پہلے ہو گئے کام. اللہ تعالیٰ پڑھیں جوانیاں سلامت رکھیں. تو بیکنا لیکن ایک جو دوشہ پہ جائیے نا کہ رسول اللہ فرمانا اے اپنے جان میں اس انہی وفا کر کے ضرور جاؤ، انہی وفا ضرور کرو. رسول اللہ فرما دے میرے اے اپنے ہی آ جائے. تے آپ صلاح الدین ایوبی دا قول آخر تے فلا نامت آجن الجبنا، فلا نامت آجن الجبنا کہ بزدلاں نو کدے نیند نہ. اے دعائے جلال ہے صلاح الدین ایوبی بزدلاں واسطے، جڑے ڈردے رہندے مرو کرتے رہندے کہ بزدلاں نو کدی نیند نہ آوے، بزدلاں نو کدی نیند نہ آوے، بزدلاں نو کدے نیند نہ آوے. اللہ تعالیٰ جنہیں بچے نے محفل سجائی، جڑے شاکان رسول اس رات گئے تک کتے بیٹھے نے شاج بشاج ہو کے، اللہ تواڈے مال دے وچ، جان دے وچ، کاروبار دے وچ، عزتاں دے وچ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ تواڈے والدین دی تے جتنے آباء و اجداد اس دنیا تو اسلام دے انہاں دی بخشش فرمائے. آقا کریم علیہ السلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے اور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دا وفادار بنائے. اور اس محفل مطلع نہ بچیاں اللہ تعالیٰ انہاں دا امن ناصر کرے، انہاں شریراں دے شر تو، بد عقیدہ دی بد عقیدگی تو، منافقت دی منافقت تو، بے دینہ دی بے دینی تو، شریراں دے شر تو محفوظ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے تلے اٹھائے.